ربیع الاول کے پہلے مہینہ کون سا آتا ہے؟ سفر کا. سفر کی آخری تاریخ تھی، 28 یا 29 تاریخ تھی. ایک انصاری صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے. جنازے سے آپ لوٹ رہے تھے، آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا. آپ جب گھر پر تشریف لائے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ واراسا، میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے. اماں عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج تو میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا، عائشہ لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک. اے عائشہ چلو ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو گئی، تم دنیا سے مجھ سے پہلے چلی گئی، تمہارا انتقال ہو گیا، تو اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا. میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا. اماں عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ میری جگہ کوئی سوتن لے آئیں اور میرے گھر میں کسی دوسری عورت کو لا کر کے بسائیں. آپ نے اماں عائشہ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہی دن تھا جس دن سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا، آپ کے مرض الموت کا آغاز ہوا، اور اس بیماری کے اندر آپ 13-14 دن تک مبتلا رہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا. 13-14 دن تک آپ بیمار تھے. بیماری بڑھنے لگی. اسی بیماری کے عالم میں مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کا قبرستان ہے. اللہ کے نبی مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کے قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. 8 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے دوست، سن 2 ہجری میں. اللہ کے نبی 8 سال کے بعد جا کر کے شہدائے احد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی شہدائے احد سے الوداع کہہ رہے تھے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے احد میں شہید ہونے والے میرے صحابہ، میں جلد ہی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بھی اللہ کے پاس آنے والا ہوں. ایک دن آپ اسی بیماری کے عالم میں بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں، انی بین ایدیکم فرۃ وانا علیکم شہید. او لوگو، میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں اور تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. او لوگو، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ. بدھ کا دن آیا، وفات سے 5 دن پہلے سوموار کو انتقال ہوا. سوموار کے پہلے اتوار کے پہلے سنیچر کے پہلے جمعہ اور جمعہ کے پہلے جمعرات اور جمعرات کے پہلے بدھ کا دن ہے. بدھ کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کہتے ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا. اللہ کے نبی نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور مسجد میں تشریف لائے اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار ما عنده وبین زہرۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا، یہ چوائس دی کہ
کہ چاہو تو دنیا کی زینت کو لے لو, دنیا کی دولت کو لے لو, دنیا کی کچھ زندگی لے لو, اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا, اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا. ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا, صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ابو بکر صدیق بھی بیٹھے, اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا, اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. صحابہ حیران ہیں کہ یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں, ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں, اور ابو بکر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی تو اپنی ہی بات کر رہے تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن میں زندگی گزارنا, اور چاہوں تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں. اور اللہ کے نبی نے دنیا میں اور رہنا گوارا نہیں کیا, اور اپنے رب کے پاس جلدی سے جلدی جانا گوارا کر لیا. اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر لیا. آپ چاہتے تو دنیا کی کچھ اور زندگی آپ کو مل سکتی تھی, مگر آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا, آپ نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا. جب آپ نے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا, آپ نے کہا ابو بکر تم رو مت, لا تبکی یا ابا بکر, نے ابو بکر تم رونا نہیں, ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر, میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے, کسی نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے دیا ہے. او لوگو ابو بکر میرا سب سے محسن ہے, سب سے زیادہ اس کا میرے اوپر احسان ہے. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن اسلام کی جو محبت ہے اور اسلام کا جو بھائی چارہ ہے وہی کافی ہے. میرا خلیل تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے, صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے, ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے. یہ اللہ کے نبی کی آخری اسپیچ تھی, آپ کی آخری تقریر تھی میرے پیارے صاحب. اچھا, اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. سن 10 ہجری تک اسلام مکمل ہو چکا تھا, اسلام کے سارے احکام پر اللہ کے نبی عمل کر چکے تھے, صرف ایک چیز باقی تھی, آپ نے حج نہیں کیا تھا. جب اللہ کے نبی نے حج کیا تو حج کے دوران بار بار آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم, او میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو, اس لیے اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے. معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں, اور آپ معاذ ابن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں, ان کو سمجھا بجھا رہے ہیں. سمجھاتے اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ عسا ان لا تلقانی بعد عامی, اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو اپنے نبی کی قبر کو تم دیکھو. معاذ ابن جبل پھوٹ کے رونے لگے. معاذ ابن جبل رونے لگے اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کہ مجھے اپنے نبی سے جدا ہونا پڑے گا. حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جمعرات کا دن آیا, وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا. اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کاغذ اور قلم لاؤ, میں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں. کاغذ اور قلم لاؤ, میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے بعد تمہارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو. صحابہ میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا
اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اب تک اللہ کے نبی بتا چکے ہوتے، اس لیے آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے اور کاغذ قلم نہ لایا جائے، آپ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ جب بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا او لوگو یہاں سے چلے جاؤ، آپ نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چل کر کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے بلال، میں جب تک غسل نہیں کر لوں گا، میں نہا نہیں لوں گا، میں نہیں آ سکتا، کمزوری ہے میرے اندر۔ آپ نے پانی منگایا، ایک ٹب کے اندر پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار میں کہ آپ آئیں تو نماز پڑھی جائے۔ آپ نے پھر سے غسل کیا، تین مرتبہ آپ نے غسل کیا، لیکن تینوں مرتبہ آپ کو چکر آ گیا اور بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے۔ جب آپ نے دیکھ لیا میرے اندر مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا او لوگو جاؤ ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں ڈر گئی، میں سوچنے لگی اگر اللہ کے نبی کی جگہ میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے باپ پر انگلی اٹھائیں کہ اس نے نبی کی زندگی میں نبی کے موجودگی میں نماز پڑھائی تھی۔ تو میں نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے باپ سے نماز نہ پڑھوائیے، میرے والد بڑے کمزور دل کے ہیں، میرے والد ہو سکتا ہے کہ نماز میں رو پڑے اور الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہی نہیں ہے، نماز اگر پڑھائیں گے تو ابو بکر پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی، سوموار کے دن فجر کی نماز تک 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ میرے پیارے صاحب، جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی کمزور ہے، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کہا ہے عائشہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی، ذرا دیکھو کیا وہ سونے کی ڈلی میرے پاس ہے۔ اما عائشہ نے تلاش کیا تو سونے کی ڈلی مل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہو، جاؤ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس سونے کو غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے اس سونے کی ڈلی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کمزور ہے آپ، مرض الموت میں ہیں آپ، مگر فکر ہے کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ او لوگو، او نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، او نبی کو چاہنے والوں، تم تو دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ تمہارے نبی نے تو دنیا کی دولت سے اپنا کوئی تعلق نہیں جوڑا، تمہارے نبی نے
اپنے آخری ٹائم میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے سونے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جب تک وہ سونا صدقہ نہیں کر لیا تب تک اللہ کے نبی کو چین نہیں ملا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ محسوس کر رہے تھے میرا آخری ٹائم ہے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی، انہوں نے مسجد پر قبر بنا لی۔ نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ مسجد پر قبر بنانا جائز۔ اسلام کے اندر قبر اور مسجد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، نہ تو آپ مسجد کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں نہ قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا آخری ٹائم ہے، ہو سکتا ہے میری قبر کے اوپر بھی لوگ اس طریقے کا کام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ لعنت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امت اتنی بدنصیب ہے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھول گئی، اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو، وہاں سر نہ جھکایا جا رہا ہو۔ کتنے ایسے درگاہ اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندھے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، عورتیں وہاں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال کیا۔ اور آگے بڑھیے، اتوار کا دن آیا، انتقال سے ایک دن پہلے، آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، مسجد میں جا نہیں پا رہے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلنے کی، ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ہو لوگو تم نماز کی پابندی کرو، ہو لوگو تم نماز کا خیال کرو، ہو لوگو تم نماز کو برباد نہ کرو۔ آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز کی فکر ہے۔ آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں، لیکن امت کو آج نماز کا ہوش نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے اور فلاں ظلم کر رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی۔ اور کیا فرمایا آپ نے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ،
اور اے لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لونڈی, اس کو بہت دبایا جاتا تھا, بہت کچلا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا. آج غلاموں کا دور نہیں ہے, آج لونڈیوں کا دور نہیں ہے, لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ہیں, ورکرز ہیں, تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی, اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے. جو بھی آپ کے انڈر میں ہے, آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی نوکر ہے, یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے, جن کے آپ گارجین ہیں, آپ سرپرست ہیں, آپ ان کا خیال کیجئے. کل اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی, مجھے سب خبر